تو کل جب ہم اس کو دیکھیں گے، جو نیک ہوگا وہی اسے تو دیکھو خوشی ہوگی، اور جو ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، وہ کہے گا ہائے میری ہلاکت آئی، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، کیا ہے یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ دیکھو تو صحیح آج انسان کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ باتیں پہلے ہی پتہ چل رہی ہیں، ہم نے ان باتوں کو پڑھا ہے، ہم نے ان حدیثوں پہ، ان باتوں پہ غور کری ہے، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آنے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل نہ کریں، اگر ہم ان کو اپنے دلوں میں نہ اتاریں، یقین نہ رکھیں، تو اللہ کی قسم آج ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کل یہ پیش بھی آنے ہیں، کل یہ پیش بھی آنے ہیں۔ یاد رکھنا کل ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ آج خوب تم جو چاہو وہ کرو، خوب چاہو وہ کرو۔ یہ شریر کا مالک ہمیں بنایا نہیں ہے، ہمیں اجازت دی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اجازت دی ہے۔ جب بندہ دیکھے گا اپنے رجسٹر کو، ہائے میری ہلاکت آئی، ہو میری ہلاکت آئی، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے، اب یہاں حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اب دیکھ فرشتوں نے کیا کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ اس میں کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو تم نے کری ہو اور انہوں نے نہ لکھی ہو، اس میں کوئی ایسی نیکی کی کمی نہیں ہوگی کہ جو تم نے کیا ہو اور فرشتوں نے نہ لکھا ہو، اس میں کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی کہ تم نے نہ کیا ہو اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو۔ سمجھتے ہو؟ اس میں ایسا گناہ نہ ہوگا کہ تم سے ہوا نہ ہو اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو، تم نے کرا ہو اور فرشتوں نے نہ لکھا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارے کس کی عدالت ہے؟ دیکھو تو صحیح، وہاں کا جج کون ہے؟ کون ہے؟ ارحم الراحمین، جل جلال، کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ، ارحم الراحمین، رحم کرنے والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے۔ بس یہ امید نہ رکھو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے، اللہ جنتی بنانے والا ہے، نہیں، اللہ جہنم بھی بنانے والا ہے، اللہ جنت میں ہی بھیجنے والا ہے، نہیں، اللہ اوندے جہنم میں بھی پھینکنے والا ہے، اللہ محبت ہی کرنے والا ہے، نہیں، اللہ غصہ بھی دکھانے والا ہے۔ کیا کر آئے ہو، کیا زندگی گزار کر آئے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا؟ اندھے تھے، اللہ نے کیا آنکھیں نہیں دیں، پیر نہیں دیے، کان نہیں دیے، تمہیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کا دماغ نہیں دیا؟ کیسے زندگی گزار کر آئے ہو؟ ہاں اللہ کی قسم حق تلفی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ غلط نہیں ہوگا، سب کا انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم غور کریں کہ ہم ناکام ہوتے ہیں یا ہم خود ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں یا اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں؟ پرمیشن ہے، کرو کیا کرتے ہو۔ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے دیکھو تو صحیح، کروڑوں سے، اربوں خربوں سے اچھا بنایا ہے، اربوں خربوں سے۔ اگر آپ کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے اور آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے اور آپ کوئی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین امیر انسان ہیں، سب سے بہترین، آپ کو حق نہیں ہے پھر آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ ہمیشہ ہاتھ اللہ کے آگے پھیلانا ہے، ہمیشہ ہاتھ اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے، کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ ہی کے حکم پہ بتانا ہے، کسی ہیرو کے طریقے پہ نہیں، کسی سنگر کے طریقے پہ نہیں، کسی ظالم کے طریقے پہ نہیں، کسی ایسے انسان کے طریقے پہ نہیں جو ناکامی والا ہو، جو ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہو۔ تجھے زندگی ایسے نہیں بتانی ہے، کیونکہ تجھے زندگی کا حساب دینا ہے، تجھے زندگی کے بارے میں سمجھنا ہے۔ ایک جہان اور بھی ہے اس جہان کے علاوہ، جس کی تیاریاں تجھے بھی کرنی ہیں
اور مجھے بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ حق اور سچ ہے۔ تو مان یا نہ مان، تجھے بھی جانا ہے اور مجھے بھی جانا ہے، وہاں انصاف سب کا ہونا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا انصاف کرے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک فجر میں نماز پڑھنے آتا ہے اور ایک فجر میں ٹانگ پھیلا کر سوتا رہتا ہے، ایک اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، ایک اللہ کا حکم توڑ کر سو رہا ہے، اللہ ان دونوں کا حساب برابر رکھے گا؟ اللہ ان کا حساب نہیں کرنے کا ہے۔ ایک رات کو تہجد میں گرتا ہے، ایک شراب کے نشے میں گرتا ہے، اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ اللہ ان کا انصاف نہیں کرنے کا ہے؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح، اللہ ان کو برابر چھوڑ دے گا؟ ایک اللہ کے آگے سجدے میں گرتا ہے اور ایک نشے کی حالت میں گرتا ہے، برابر ہے یہ؟ نہیں، اللہ برابر نہیں کرنے کا ہے۔ ایک ظالم بنتا ہے اور ایک رحم دل بنتا ہے، ایک ظلم کرتا ہے اور ایک سحن کرتا ہے، ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے اور ایک دنیا بھر کے معبود بناتا ہے، تو اللہ ان کو برابر کر دے گا؟ اللہ ان کا فیصلہ نہیں کرنے کا ہے؟ اللہ صبر کرنے والے کو اس کے صبر کا ثواب نہیں دے گا، صبر کا صلہ نہیں دے گا، اس کو انصاف نہیں دلائے گا کیا؟ ظلم کرنے والے کو کیا اس کی سزا نہیں ملے گی؟ شراب پینے والے کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ ناچ گانا کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملے گی؟ تہجد پڑھنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ سجدے میں گرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کو اس کی چیزیں نہیں ملیں گی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ برابر کر دے گا؟ نہیں کرنے کا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن اللہ نے دنیا میں انسان کو پرمیشن دے رکھی ہے، اجازت ہے، تو چاہے وہ کر، تیری مرضی ہے۔ اللہ دیکھ ایک ہے، تو چاہے دنیا بھر کے خدا بنا کر بیٹھ، تیری مرضی ہے۔ دیکھ، اللہ نے دودھ بھی دیا ہے، شراب بھی دیا ہے، تیری مرضی ہے، تو دودھ کا گلاس بھی اٹھا سکتا ہے، شراب کی بوتل بھی اٹھا سکتا ہے، تیری مرضی ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی ہے، تو کس کو پسند کرتا ہے؟ تیری مرضی ہے۔ دو راستے جا رہے ہیں، ایک ناکامی کی طرف، ایک کامیابی کی طرف، تو کس کو قبول کرتا ہے؟ تیری مرضی، تو کچھ بھی کر، کچھ بھی کر۔ اللہ نے اجازت دی ہے، اجازت دی ہے، کیونکہ شراب پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، نہیں گر سکتا، نہیں اڑ سکتا، نہیں حرکت کر سکتا، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو کیا یہ زنا کرنے والا، یہ شراب پینے والا، یہ چوری کرنے والا، یہ گالی دینے والا، یہ ظلم کرنے والا، یہ انسان جو ہے یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے؟ بتاؤ مجھے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے؟ اس کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، لیکن اللہ نے اس انسان کو پرمیشن دے رکھی ہے۔ میرے بندے، تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے۔ دیکھ، تجھے دکھتا ہے تیرا میں مالک ہوں، تجھے دکھتا ہے، لیکن اگر تو لاکھ خدا بنائے گا، اگر تو شراب پیے گا، اگر تو زنا کرے گا، تو تیری دنیا میں پکڑ نہیں کرنے کا ہوں، تجھے دنیا میں ایسے نہیں کرنے کا ہوں۔ ہاں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ ایسے نہیں کرنے کا ہے کہ تم شراب پی رہے ہو، تم نے گلاس، دیکھو آپ کو ہی پتہ ہے شراب پینا غلط ہے یا نا؟ حرام ہے، غلط ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، شراب پینے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرماوے، ہر ایمان والے کی سے حفاظت فرماوے کہ شراب پینے والا جب پتہ ہے شراب پینی منع ہے، تو کتنے لوگ شراب کا گلاس اٹھاتے ہیں، منہ سے لگاتے ہیں اور گٹر پورا اتار جاتے ہیں، پی جاتے ہیں ساری شراب کو۔ تو جب پتہ ہے یہ غلط ہے، تو پھر یہ اس نے پیا کیوں؟ اور چلو پیا، جب یہ غلط بھی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے اس کی فوراً پکڑ کیوں نہیں کری؟ بتاؤ مجھے۔ ایسا نہیں ہونے کا ہے کہ تم شراب کو ہاتھ میں لو گے اور آپ پر فالس گر جائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ زنا کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے، آپ زنا کرو گے دھرتی پھٹے گی، آپ کو اندر لے جائے گی۔ ہاں، کچھ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں،
کچھ ایسے بد نصیب، کچھ ایسے بدترین انسان ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں، اللہ ان عذابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، کرو کیا کرتے ہو؟ شراب پیو یا دودھ پیو، چوری کرو، ظلم کرو یا محبت کرو، وفاداری کرو، کچھ بھی کرو، سجدے میں گرو، شراب میں گرو، چاہے لاکھوں خدا بناؤ، تمہیں دکھتا ہے جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، ایک بار پھر اللہ کے پاس آ جا، پھر ایک بار اپنے اللہ کے پاس آ جا، دیکھ پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ چمڑی ادھیڑ دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی دکھلا دیا ہے، بتلا دیا ہے، سنوا دیا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی تمہیں کیا کیا بتا کر گئے ہیں، سنو اس چیز کے بارے میں، دیکھو اس چیز کے بارے میں، اور تم بھی عمل کرو اور عمل کرواؤ، بتلاؤ ان چیزوں کے بارے میں کہ جو اپنے اللہ کو مان کر آئے گا